ہم تمام کو سب سے بہترین نظام زندگی دین اسلام عطا فرمایا، اور اسی دین اسلام کی تکمیل سب سے آخری رسول خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر کے ساری انسانیت کے لیے اتمام حجت کا انتظام بھی فرما دیا۔ اب کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب اور نظریے کا ماننے والا ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی راہ نہیں بتائی، مجھے کوئی دین نہیں بتایا۔ قرآن کریم کی وہ مشہور آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 سے کہیں زائد صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے حج فرمایا، اور اس موقع پر بہت ساری نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھیں جو پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تکمیل والی آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے نازل کیے جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اب انسانیت کی ہدایت، رشد و ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ نہیں ہے، کوئی اور دین نہیں ہے، اور خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی تو اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دین کے اندر کوئی چیز اضافہ کیا جائے یا دین میں سے کوئی چیز نکالی جائے۔ اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اس دین کو ویسے ہی فالو کرے، ویسے ہی اس کو اختیار کرے اور ویسے ہی قبول کرے جیسے یہ نازل ہوا تھا۔ اور اس کے نازل ہونے کا تقاضا یہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے۔ آسمان سے یہ دین نازل کیا گیا، اس کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو، کوئی اور نظریے کو یا کسی اور کی بات کو قبول نہ کرو۔ جب ہم کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور عصر حاضر میں مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری فلاح اور بہبودی، ہماری نجات کا راستہ بھی اسلام کی مکمل پیروی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں، اور اسی پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ چنانچہ میں اپنی اس بات کی دلیل کے لیے، اتمام حجت کے لیے صحیح بخاری کی اس حدیث کو رکھتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ دین کو مکمل قبول کرنے میں نجات ہے، اور اگر دین کو ہم آدھا قبول کریں گے، آدھا رد کر دیں گے، جیسا کہ یہود و نصارہ کی عادت تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ آئیے ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ کس طرح اسلام قبول کرتے تھے اور کس طرح اسلام کی پیروی کا ثبوت دیا کرتے تھے۔
چنانچہ ایک بدوی اور عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام سے متعلق اس نے سوالات کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اسلام کی تعریف، اسلام کی تفصیلات یا اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں بتلایا اور اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کی تصدیق کی اور اس کو قبول کیا. پھر واپس کو جا رہا، ساری باتیں قبول کر لیا، واپس جا رہا. ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو باتیں مجھے فرمائی ہیں، جو حکم مجھے آپ نے دیا ہے، اس میں میں رتی برابر بھی کمی نہیں کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا. فلا ازید ولا انقص منہ، اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. یہ کہہ کر وہ واپس جا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کی طرف متوجہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زمین پر چلتا ہوا جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمین پر ایک جنتی کو دیکھو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، آپ نے فرمایا اس نوجوان کی طرف دیکھو، اس نوجوان کو دیکھو، یہ جنتی نوجوان، یہ جنتی شخص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی جنتی ہونے کی جو ضمانت دی ہے، کس بنیاد پر دی ہے؟ اس آدمی کے اس عہد و پیمان پر جو دو ہی جملوں پر مشتمل تھا. ایک یہ تھا کہ آپ نے جو باتیں مجھے بتائی ہے اس کو میں پورا مکمل عمل کروں گا. دوسری بات، اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا. یعنی میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو دین بتایا ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا. دین میں جو چیز اضافہ کی جاتی ہے، شریعت نے اس کو جو نام دیا ہے اس کا نام ہے بدعت. بدعت یہ عربی ورڈ ہے، بدعا یا سے ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے. ڈکشنری میں بدعت کا معنی جو نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، کوئی نئی چیز کو بدعت کہا ہے. شرعی اصطلاح میں یعنی دین میں بدعت کسے کہیں گے؟ شریعت میں بدعت کے معنی ہیں وہ کام یا وہ عقیدہ یا وہ نظریہ یا وہ عمل جس کو ثواب کے ارادے سے قبول کر کے اس کو عمل کیا جائے تو اسے کہیں گے بدعت. آپ نے غور کیا اس لفظ کو کہ کسی ایسے کام کو جس کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی اور جس کا کوئی وجود اور ثبوت صحابہ کرام کے اور عمل اور طریقے سے نہیں ملتا، اس کام کو، اس طریقے کو بدعت کہتے ہیں جو ثواب کی نیت سے اختیار کیا جاتا ہے. آج کے دور میں بدعت کو مسلمانوں نے بالکل آسان سمجھ لیا، جو سمجھا ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو وجہ ہوگا کہ بدعت ہی کو دین سمجھ لیا ہے، بدعت ہی کو سنت کا مقام دیا ہے اور بدعت کو ہی عمل کرنے والے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں. اور جو بدعت اختیار نہیں کرتا، بدعت کے خلاف کہتا ہے، بدعت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بد عقیدہ ہے، بے دین ہے، اس کا راستہ الگ ہے، اس کی پٹری الگ ہے اور مختلف نام دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی بنا. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب قرب قیامت سنت مٹ جائے گی اور بدعت سنت کا مقام لے لے گی، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. تو آئیے اس موقع پر بالکل اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جامع ترین ورڈ، جملہ، وہ گراں قدر جملہ جس کو دنیا کی ہر مسجد سے، جتنی بھی سنی مساجد ہیں، مسلمانوں کی مساجد، بلکہ شیعہ کی مساجد میں بھی یہی خطبہ پڑھا جاتا ہے. اس خطبے کے اندر
چاہے جمعے کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پیش کیا جاتا ہے عربی میں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا. اسی خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی پیش کیا جاتا ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ جملہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ کوئی خطیب ہو جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، اور سننے والوں کو بھی اللہ نے توفیق دی ہو، کیونکہ سننا اور سنانا یہ بھی عبادت ہے. قرآن کا سننا، حدیث کا سننا عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اور آج اس سننے سنانے کا بھی عمل ختم ہو رہا. دو رکعت کافی ہے آج کے مسلمان. جمعے کی خطبہ نہیں پڑھے تو نہیں چلتا، نماز پڑھنا ہے. اس لیے کہہ کر اکثر لوگ مسجد میں تاخیر سے آتے ہیں، یعنی جن کو حدیث میں معلوم ہے کہ جب خطیب منبر پر چڑھ جاتا ہے تو مسجد کے باب داخلہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے رجسٹر کو بند کر کے، اس دفتر کو بند کر کے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. فرشتے جب اللہ کے کلام کو، نبی کی حدیث کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو آج کا مسلمان کاروبار کاروبار کاروبار، پیٹ کی پوجا، سوائے پیٹ کی پوجا کے اور کچھ نہیں. اور بھی آج میں باقی نماز کو آدھے گھنٹے میں میرا اور کاروبار ہو جائے گا، لیکن اس نادان کو، اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ اس آدھے گھنٹے کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ختم ہو جائے گی. کہاں ہے آج کا مسلمان؟ دین صرف ایک مزہ ہے، مزہ، ٹیسٹ. جیسا اگر کھانے کے دسترخوان پر کھانا سالن اگر پھیکا ہے، ٹیسٹی نہیں ہے، تو ذرا مزے کے لیے اچار کا اضافہ کر لیا جاتا ہے، تلی ہوئی چیزوں کا اضافہ کر لیا جاتا ہے. اسی طرح موقع بموقع، وقت بوقت ہم اسلام کو ٹیسٹ کرتے ہیں، موقع سے اسلام کو استعمال کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، اسلام ہماری زندگی میں داخل ہی نہیں ہوا. ہم زبانی طور پر بہت سارے مسلمان ہیں، اعتقاداً بھی ہیں، لیکن عملاً ہماری زندگی کتاب و سنت سے بہت دور ہے. رسم و رواج کی پابندی برابر ہے. میں بلا تفریق اہل حدیث اور اہل سنت کی بول رہا ہوں. ساری پابندیاں ہوتی ہیں، جنازے کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر پھر اپنے آپ کو ترا ہے اہل سنت کا اور اہل حدیث ہونے کا. نام تو بڑے اچھے ہیں، اہل سنت نام بھی اچھا ہے اور اہل حدیث بھی نام بہت اچھا ہے، لیکن کام سارے اہل بدعت کے ہیں. سارے کام اہل بدعت کے اللہ ماشاءاللہ. کس طرح ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ 2 خطبے رہیں گے. اس پہلے خطبے میں بدعت کی حقیقت سمجھیے. بدعت کی حقیقت جب سمجھ جائیں گے اس سے نفرت ہوگی. بدعت سے نفرت ہوگی تو انشاءاللہ سنت سے محبت ہوگی. اور اگر سنت سے محبت نہیں تو لازمی ہے کہ آدمی وہ بدعتی بن جائے گا. جب سنت چھٹے گی تو بدعت اس کا پیچھا کرے گی، بدعت اس کو اس کی تاک میں لگے گی، آگے سے پیچھے سے ہر بدعت اس کو کھیل لے گی، اتنوں سے بچے گا اور کہے گا اس میں کیا ہوا. یہ بچے کی جو ہے خطرہ کی پھول کی رسم میں شریک ہو گیا تو کیا ہوا، یہ چھٹی کی رسم میں چلے گئے تو کیا ہوا، یہ فاتحہ کا کھا لیے تو کیا ہوا، یہ 11ویں کے دعوت میں شریک ہو گئے تو کیا ہوا. وہ بھی تو اللہ ہی کا نام لے کر پڑھتے ہیں. کس طرح شیطان جو ہے گمراہ کرتا ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. قرآن صاحب اعلان کرتا ہے کہ شیطان جو ہے برے اعمال کو، بدعات کو، شرکیات کو، غیر شرعی اعمال کو مزین کر کے اس کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے. یہی بدعت ہے. سنت سادگی ہوتی ہے، سنت میں سنت عالمگیر ہوتی ہے، اور بدعت علاقائی ہوتی ہے. سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے اور بدعت ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے. دیکھیے آپ مدراس میں الگ بدعتیں ہیں، حیدرآباد میں الگ بدعتیں ہیں. وہاں مدراس میں مولود کی بدعتیں ہیں، ہر جگہ مولود. وہاں فاتحہ نہیں معلوم لوگوں کو. اگر فاتحہ حقیقت ہوتی، فاتحہ شریعت کا ایک جز اور حصہ ہوتا تو پھر مدراس کے سارے لوگ جو ہے فاتحہ دینے والے ہو جاتے. ناممکن ہے. اس لیے سنت دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی رہے
بدع. ہر خطیب کہتا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ. ہر نیا کام جو دین میں کھڑ لیا گیا ہے, اضافہ کر لیا گیا ہے, کیا ہے وہ؟ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. گمراہی کا مطلب ضلالت, دوزخ کی طرف لے جانے والی, جنت کی طرف نہیں, گمراہی کی طرف لے جانے. وکل ضلالۃ فی النار. جب بدعت گمراہی ہوئی تو اس کا انجام بھی جہنم ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی کی باتیں, گمراہی کے کام ضلالت ہے اور جہنم میں لے جانے والے. اس لیے چوکنا ہو جانا چاہیے, بچنا چاہیے, اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہیے, سنتوں پر چلنا چاہیے. ہمارے اسلاف بدعت سے اور بدعتی سے بھاگنے کے لیے, بچنے کے لیے یہ کہا کرتے کہ بدعتی سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر کو دیکھ کر بھاگتے. مطلب یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر تم کو پڑ جائے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے, فجر کی اذان ہوئی تھی, مسجد میں داخل ہو رہے, مؤذن اعلان کر رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. ابھی اذان ہوئی, پھر کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں غور نہیں کیا, دیکھا انہوں نے, اپنے ساتھی کو کہا کہ چلو اس بدعتی مسجد سے نکلو, مجھے یہاں سے نکالو اس بدعتیوں سے. کتنا اہتمام کرتے تھے ہمارے اسلاف, بدعت سے کتنا بچتے تھے. لیکن آج بدعت کے بغیر کوئی رسم ادا نہیں ہوتی, کوئی صبح نہیں ہوتی, کسی کی شام نہیں ہوتی, بدعتی میں ساری زندگی گزر رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بدعت کی شناخت, اس کی حقیقت, اس کا انجام سمجھ میں آ جائے. بدعتی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے, اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. حق ہے, یہ حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالیٰ حق دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک ٹکڑا اور حق ہم مانتے ہیں. کن کی؟ جو اللہ کو ایک مانتے ہوں, نبی کو اللہ کا رسول مانتے ہوں, اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں, سنتوں پر چلنے والے ہوں, توحید کے متوالے ہوں, تو ایسے امتیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں. اس کے بعد آپ لازم کو آپ دیکھیں گے منظر, بہت خوش ہوں گے, اپنے امتیوں کی بخشش ہو رہی ہے دیکھ کر. یقینی بات ہے کہ سنتیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ خوش ہوں گے نا. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا وہ لائن میں سے ہٹا دیا جائے, وہ قطار میں سے نکال دیا جائے, باہر نکال دیا جائے. اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ بھی میرے امتی ہے, یہ امتی ہے میرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو علم نہیں ہے. فرشتے نے کیا فرمایا؟ آپ کو علم نہیں ہے. ما تدری لا تدری ما احدثوا بعدک, ان لوگوں نے آپ کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد کیا کیا بدعت انہوں نے ایجاد کر لی ہے, آپ کو اس کا علم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ امتیوں کے بارے میں سنیں گے کہ میرے امتیوں نے میری سنت میں اضافہ کر لیا تھا, میری سنت ان کے لیے کافی نہیں تھی, تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بتائیے. باپ جو ہے بیٹے کو کام سے تھا, بیٹا جا کے لے کے آؤ, 20 روپے دیا, بیٹے کو بتا کے مناسب لے کے آؤ, تو 10 روپے کا ایڈم تھا, بچہ جو ہے 20 روپے کے خرید کے لے کے آ گیا. آپ غصہ ہوگا, اضافہ کر دیا. یہاں تو جو ہے دین کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی ایسا کام, کیونکہ دین مکمل ہے. اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے, کان کھولیے, کان دونوں بھی کان کھولیے, اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر, 11ویں کے بغیر, 12ویں کے بغیر, 13ویں کے بغیر اور کتنی پتہ نہیں کتنی اور بدعات جو ہے اضافہ ہوتی جائیں گے, اللہ کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے زندگی میں نہ کیا، نہ آپ نے اپنا میلاد منایا، نہ ہی اپنا چہلم کیا، نہ اپنی قبر کا عرس منایا، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا ابن مالک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے پروردگارا تو میری قبر کو عرس اور میلے کی جگہ نہ بنانا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا عرس نہیں ہوتا۔ الحمدللہ بدعت سے محفوظ ہے وہ جگہ، اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اور آج رسول کی یہ بھی دعا تھی، انتقال سے 5-6 دن پہلے آپ نے یہ بھی دعا فرمائی، لکھ لیجیے تماموں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ بھی روایت صحیح بخاری کی ہے، میں ادھر ادھر کی روایت نہیں سنا رہا، ایتھینٹک صحیح بخاری، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے پاس اگر کوئی دنیا میں صحیح کتاب ہے تو پوری امت کا اتفاق ہے، صحیح بخاری، اس کتاب صحیح کی یہ روایت اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں میں۔ سر آنکھوں پر ہم بولتے ہیں نا نبی کی بات، سر آنکھوں پر، تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے گاہ بنایا۔ اور آج کا مسلمان قبر پر سجدے کو سجدے تعظیمی کہتا ہے، وہ نادان کو پتا نہیں کہ تعظیمی کا معنی کیا ہے۔ تعظیم کے معنی بڑے عظمت کے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا تو بچہ یہی جواب دے گا، بیٹا یہ بڑا سجدہ کس کو کرنا جائز ہے؟ تو 6 کلاس 4 کلاس کا بچہ ہونا، صاحب اللہ کے لیے بڑا سجدہ اللہ، جب بڑا سجدہ اللہ کا ہے تو چھوٹا سجدہ کا غیر اللہ کے لیے ہے، سب سجدے اللہ کے لیے۔ سورہ جن کی آیت، سورہ جن قرآن کریم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سارے سجدے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے جو سجدے ہوتے ہیں ان سجدوں میں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ قرآن کی صاف باتیں ہیں، یہ کہنا برحق ہے، کب تک چھپا کے رکھیں گے؟ حق کو واضح کرنا ہے۔ آج یہی امت کر رہی ہے بھائی، اگر یہ بات پیش کریں گے تو اختلاف ہو جائیں گے، جھگڑے ہو جائیں گے، اپنے بھائیاں ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کا ناراض ہوا تو کوئی بات نہیں، رسول اللہ ناراض ہوئی کوئی بات نہیں، دعوت میں نہیں جائیں گے، نسب کی دعوت، ختنہ کے پھول کی دعوت، بچی جوان ہوئی تو دعوت، بچہ بالغ ہوا تو دعوت، کیا حال ہے؟ ایسی دعوت ہے۔ اس لیے جب بدعتوں کو جاری کرنے اور بدعتوں پر عمل کرنے کے مسلمان عادی ہو گئے تو سنت رخصت ہو گئی۔ اب دیکھیے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، توفیق نہیں ملتی، مصیبت آ جاتی ہے، نہیں مول صاحب کیا کرنا، ڈلیوری میں بہت خرچہ ہو گیا، تو 40 دن کے بعد پیسے آ گئے، کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ہے؟ کتنا دھوکہ دیں گے؟ یہ سنت سے محرومی ہے، حرام کا لے کے، ناجائز لے کر، قرض لے کر، چہلم بھی کرتے، 11ویں بھی کرتے، ولیمہ بھی کرتے، سارے رسمیں بھی کرتے، سنت کرو بولے تو ایک مشکل آ جائے، قرض میں بہت مبتلا ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ نہیں، اللہ نے پریشانیاں ڈال دیا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیا، اس لیے پریشانیاں۔ صحابہ کرام سنتوں پر چلنے پر اپنی فلاح محفوظ سمجھتے، کیا سنتوں کی پابندی تھی؟ میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو طریقہ آپ دے کر گیا ہے وہی طریقے میں فلاح و بہبود۔ اور اسی ضمن میں یہ بات میں کہتا چلوں کہ بعض بدعتیں ایسی ہے جس پر اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بدعت کی 2 تقسیم ہے،
ایک تو وہ تقسیم ہے جو اہل بدعت نے شروع کی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں حسنہ رونا کیا ہے؟ ساری بدعت بدعت ہے، غلاظت غلاظت ہے، تھوڑی غلاظت، اچھی غلاظت، پاک غلاظت، ناپاک غلاظت، ایسا ہوتا کیا ایسا؟ پیشاب اچھا پیشاب، خراب پیشاب ہو سکتا کیا ہے؟ پیشاب پیشاب ہی ہے، پاک پیشاب ناپاک پیشاب بولیں گے۔ اللہ توفیق دے ہمارے مولویوں کو۔ اللہ کے نبی نے بتایا کلو بدعت، کل کے معنی تمام، all بدعت ضلالہ۔ ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کل نہیں، تھوڑی بدعتیں ہیں حسنہ، تھوڑی سیئہ ہے۔ اس کے لیے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 رکعت تراویح کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہے ایک گروپ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، جماعت کے ساتھ جو ہے تراویح ہونے لگی۔ اس وقت ان کی زبان سے یہ الفاظ نعمت البدعۃ هذه، کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب بدعت سے مراد شرعی بدعت نہیں تھی، بدعت سے مراد یہ لغوی بدعت تھی، یعنی طریقے کے معنی میں تھا، کیونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، خالی بدعت بول دیں گے تو ساری سب چیزیں نہیں آ جائے گی۔ نعمت البدعۃ هذه فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی کتنا اچھا طریقہ ہے کہ لوگ الگ الگ سیدھا پڑھ رہے تھے، اب سب جمع ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے پڑھا تھا۔ تراویح کی نماز جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے اس جملے کو لے کر بدعتیں جاری کر دینا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور کچھ تقسیم جو ہے مصلحت کی خاطر ہوئی ہے، اس کو مصالح مصلحت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کے میناروں کا کوئی وجود نہیں تھا، اب اس کو بدعت نہیں کریں، اس لیے کہ امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے اور یہ ایک مصلحت ہے، ایک سمبل کی طرح ہے، نشانی، مسلمانوں کی مسجدوں کی یہ نشانی ایک مینار کی۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت، کیا یہ بھی بدعت ہو جائے گا؟ الضرورہ تبیح المحظورہ، فقہ کا یہ اصول ہے، ضرورت ایجاد کی مان ہے۔ اسی طرح ضرورت کے تحت جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اب یہ چیز ایسی ہے، اس کے ذریعے سے وہی بات پہنچتی ہے جو ہم کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے مائک سے لاؤڈ اسپیکر سے ایک بات کہتے ہیں پھر باہر نکل کے وہ 4 باتیں ہو جاتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اگر ایسی ہو رہی تو تب وہ بدعت ہوگی۔ اسی طرح کمپیوٹر کی سہولت ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو بدعت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں اہل بدعت اور اہل سنت کی یعنی اہل سنت کی فضیلت میں اور اہل بدعت کی قباحت میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، یہ اہل سنت ہوں گے، اور وہ تسود وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، یہ اہل بدعت ہوں گے۔ دونوں میں تفریق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو اہل سنت ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، سنتوں پر چلنے والے، اور جو بدعت والے ہوں گے، سنت میں اضافہ کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ بدعات ایسی ہیں جن کے خطرات بہت خطرناک ہیں۔ بدعت کے خطرات، نمبر 1، سب سے پہلے بدعت اگر کوئی معاشرے میں آ جاتی ہے، کسی مسلم گھرانے میں آ جاتی ہے، تو ان کے اعمال حج پورے برباد ہو جاتے ہیں۔ حج کر رہے ہیں، حاجی صاحب حج کر کے آئے، لیکن گھر میں برابر بدعتیں جاری ہیں، رسم و رواج کی پابندی ہے، اور ایسی عقیدت ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، نبی عالم الغیب ہیں،
اولیاء ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہ عقیدہ اگر رکھتا ہے کوئی حاجی، کوئی نمازی، کوئی مسلمان، تو ایسی بدعتیں اس کے سارے نیکیاں، سارے اعمال برباد کر دیں گی۔ یہ بدعت ہے اور یہ خطرناک بدعت ہے، یہ اعتقادی بدعت ہے، عملی بدعت نہیں ہے۔ اعتقادی بدعت سے آدمی اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، اور جو عملی بدعتیں ہیں اس سے اس کی نیکیاں کمزور ہو جاتی ہیں، نیکیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 2، عاملۃ ناصبہ، کتنے ایسے لوگ قیامت کے دن ہوں گے جو پیشانیاں تھکی ہوئی ہوں گی، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، یعنی بڑی محنتیں مشقتیں کیے، کس لیے؟ بدعت کے لیے، زندگی بھر بدعتوں میں چلتے رہے، زندگی بھر رسومات کی پابندی کرتے رہے، تو یہ ساری بدعتوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ومن احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ، اگر کسی مسلمان نے کوئی ایک بدعت شروع کی تھی تو اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ والناس اجمعین، سارے فرشتوں سارے انسانوں کی لعنت برستی ہے، صحیح بخاری۔ اور بدعت سے جو خطرہ ہوتا ہے وہ یہ، تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس پر پڑ جاتا ہے۔ مثلا کسی نے ایک بدعت شروع کی تھی کسی زمانے میں، جیسے شب معراج میں جاگنے کی بدعت۔ شب معراج، معراج برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، یہ برحق ہے، اس کا ثبوت قرآن سے حدیث سے ہے، لیکن معراج کی رات جاگ کر کچھ اپنی طرف سے مخصوص اعمال، کچھ نوافل کا اہتمام کر کے یہ سمجھنا کہ آج جاگنا ضروری ہے، تو یہ ہوئی ایسی بدعت جس سے جو ہے اس پر عمل کرنے والا، اس کو شروع کرنے والا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس پر عمل کرنے والے سارے گناہ گار ہوں گے، اور بدعتی حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرتکم علی الحوض، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، کس کا؟ امتیوں کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے پیالہ پلائیں گے، پانی پلائیں گے، تو سارے جو ہے اہل سنتوں پر چلنے والے، شریعت پر چلنے والے سیراب ہو جائیں گے، اور بدعتی جو ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بدعتیوں کے بارے میں جنہوں نے دین میں اضافہ کر لیا تھا فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ فرمائیں گے، انکار ہے ان پر۔ اور بدعتی جو ہے توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، بدعتی توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ ہر بدعتی نہیں سمجھتا ہے کہ میں جو ہے اچھا کام کر رہا ہوں، اس لیے اس بدعت پر جمے رہتا ہے، کبھی یہ غور نہیں کرتا میں جو کر رہا ہوں کہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے یا نہیں ہے، نہیں سمجھتا، بس کر رہا ہے۔ اور یہ بدعتیوں کا، بدعت کا ظہور، اس کا آغاز جو ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی دور سے، یعنی خوارج نے، خوارج سب سے پہلے دنیا کے بدعتی ہیں جنہوں نے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی جنگ شروع کر دی، اور اس کے بعد بعض جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تائید میں آ گئے، اور اتنی تائید کرنے لگے کہ خلفائے ثلاثہ کو اسلام سے خارج انہوں نے کر دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں کو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام سے خارج ہے اور خلافت اور ولایت کے حقدار حضرت علی ہے، یہ کہہ کر روافض اور شیعہ نے دین میں ایک نیا عقیدے کا ایجاد کیا، اس طرح بدعتوں کا ظہور ہوا۔ اب بدعت کے بہت سارے اسباب ہیں، بدعت کیوں پیدا ہوتی ہے، بدعت کیوں جو ہے وجود میں آتی ہے؟ پہلا سبب جہالت ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، لاعلمی ہے۔ اگر لوگوں کو ہم بولیں گے بھائی یہ بدعت ہے، تو بولیں گے نہیں، ہم کو نہیں معلوم، ہمارے بڑے لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کریں، یہ جہالت ہے۔ شریعت جو ہے ہم کو حکم دیتی ہے کہ تم جو ہے علم سیکھو، دین سیکھو، شریعت جانو۔ دوسرا سبب ہے خواہشات کی پیروی، کہ بدعتیوں کے جو کاروبار چل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ حق بولنا شروع کر دیں گے تو ان کے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، یہ ملا گری کے کاروبار ختم ہو جائیں گے، اس کو وانٹ لگ جائے گی، اس لیے
سارے لوگ جس پر چل رہے ہیں وہی اس کو جواز جائز ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اب ہندوستان کے مسلمان، حیدرآباد کے مسلمان سود کے عادی ہو گئے، سود کو تجارت بنا لیا، تو یہاں کی جامعات یہ فتویٰ جاری انہوں نے کر دیا ہے ہندوستان دارالحرب ہے، اس لیے یہاں پر ٹیکس یعنی سود جو ہے حلال ہے۔ اس لیے یہاں کے علماء کے فتوے کو فالو کرتے ہوئے قرآن کا حکم اس کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ قرآن کا کیا حکم، فیصلہ کیا ہے؟ سود حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا۔ اس واضح اعلان کو ہم نے کیا کیا؟ خاموش کر دیا۔ تو یہ جو ہے علماء سود کی پیروی اور عقل پر قیاس کرنا، مجرد عقل پر قیاس کرنا۔ مثلا ہم فاتحہ پڑھتے، کیا غلط کرتے ہیں ہم اس میں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ پانی پڑھا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں پر پڑھا جا رہا ہے، کیا وہ حرام ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا؟ یہ کہہ کر دلیل دی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی فاتحہ ہے۔ اب اس پر پوری امت کا جو ہے غلط چیز پر اتفاق ہوا ہے، اس لیے پوری امت دو طبقوں میں بڑھ گئی، پوری مسلمان دو طبقوں میں، دو نام دیے جا سکتے ہیں، ایک فاتحہ والے اور ایک بغیر فاتحہ والے، ہے نا؟ یہ بولتے لوگ بھائی فاتحہ والے وہ بغیر فاتحہ والے، رشتوں کی بھی بات آتی ہے کہ ہم بغیر فاتحہ والوں کو نہیں دیتے، بات بولتے ہیں فاتحہ والوں کو نہیں دیتے۔ یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ فاتحہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، فاتحہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر مسلمان فاتحہ کو سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری بدعتوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فاتحہ کو سمجھیے، قرآن کریم کے پہلے ورق پر، پہلے صفحے پر الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ پوری قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، پوری قرآن کریم کی اصل اور روح ہے۔ اس کو آج مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فاتحہ کے نام کی پارٹیاں، کھانے پینے کے ایٹم رکھ کر الفاتحہ پڑھا جاتا ہے، کاروبار کیے جاتے ہیں، دکان کھولی جاتی ہے تو الفاتحہ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولتے وقت، روزہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر روزہ کھولنے کا حکم دیا، لیکن آج کا مسلمان مائک سے اعلان کرتا ہے ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ بتائیے مسجدوں سے اعلان ہوا، کسی کا انتقال ہو گیا، صلاۃ جنازہ پڑھ دیے، کافی ہے نا، جنازے کی دعا مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا سستا، اس کے بعد پھر آخر میں ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ جب تک جو ہے فاتحہ کو اضافہ نہیں کیا جاتا، آتما کو شانتی نہیں ملتی، ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیوں اتنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ سورۃ الفاتحہ فیصلہ کرنے والی سورت ہے، اور فاتحہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ الفاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، ترجمہ ایسا کر دیا۔ شاعر کو کہنا پڑا اقرار کر کے شاہ سے، اقرار کر کے شاہ سے، ایاک نعبد، انکار بندگی کا بغاوت سے کم نہیں۔ آج کا مسلمان یہ کر رہا، کتنی بڑی بغاوت الفاتحہ کے ساتھ، کتنی بڑی بغاوت السنہ، نبی کی سنتوں کے ساتھ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح طور پر شریعت کے اندر حقیقت بدعت کو سمجھیں، حقیقت سنت کو سمجھیں، سنت کی حقیقت کو سمجھیں۔ اگر سنت کی اہمیت معلوم ہو جائے، بدعتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، سنتوں پر چلنے والے بن جائیں۔ اور اس کی بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آئے گی کہ سنت صحیحہ اور پھر سنت کی اقسام۔ تو لہذا میری ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ بدعت جو ہے کبھی بھی دین نہیں بن سکتا، چاہے ہمارے بڑے سے بڑے گرو نے، ہمارے دادا نے، ہمارے پردادا نے، ہمارے پیرو مشائخ نے،
ہمارے استاد نے، ہمارے فلاں نے، بڑے سے بڑے لوگوں نے اگر اس کو جائز قرار دیا ہو، لیکن سارے بڑوں کے بڑے، سارے اماموں کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ہی جملہ ہمیں کافی ہے، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار نہ دیکھ کسی کا قول و کردار، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے، سنتوں پر چلنے والا بنا دے، سنتوں کی ترویج اور اشاعت کرنے والا بنا دے، سنتوں کو پھیلانے والا بنا دے، اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہمیں بچنے اور پوری امت کو اور انسانیت کو اس سے بچانے کی توفیق اور سعادت بخشے۔ آمین وآخر دعوانا